فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ ہود آیت نمبر 74 تا 76 آج کے درس میں شامل ہے. گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے مہمانوں کا تذکرہ چل رہا تھا. جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام پر بشری تقاضے کے مطابق خوف کا عالم طاری ہوا. جب فرشتوں نے آپ کو اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے اور پھر آگے پوتے کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت سے خوف کا عالم جاتا رہا. جب خوف کا عالم جاتا رہا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے مباحثہ کروایا. تو اللہ جل شانہ نے قرآن میں اس کو انہی الفاظ میں بیان فرمایا فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا. وجاءته البشرى، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی. یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. یجادلنا یہ مجادلہ سے ہے. مجادلہ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کی آواز میں تھوڑی سی شدت آ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرشتوں سے ہم کلام تھے اور مجادلہ فرشتوں سے کر رہے تھے. روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ایسی بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 300 مومن رہتے ہوں؟ فرشتوں نے کہا کہ ایسی بستی کو ہلاک نہیں کریں گے. پھر فرمایا کہ ایسی بستی کو ہلاک کرو گے جس میں 200 مومن رہتے ہوں؟ فرشتوں نے کہا کہ ایسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کریں گے. بہرحال اس طرح مکالمہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مومن کی بات جو ہے وہ آئی. تو فرشتوں نے کہا ایسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کریں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بستی کو ہلاک کرو گے جہاں پر اللہ کا نبی بھی موجود ہے، اس کی بیٹیاں بھی موجود ہیں. یعنی حضرت لوط علیہ السلام قوم لوط پر اللہ کا عذاب لے کر کے جو ہے وہ آئے تھے. تو آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ مجادلہ کیوں کر رہے تھے، یہ بحث کیوں کر رہے تھے. ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام حلیم الطبع، تحمل تھا، بردباری تھی. اباہن، نرم دل تھے، اللہ کے سامنے التجا کرنے والے تھے، قرب الہی انتہا درجے کا حاصل تھا. منیب، رجوع کرنے والے تھے، انابت اللہ والے تھے، ہر وقت رجوع اللہ رہتا تھا. یعنی حلیم الطبع ہونا، نرم دل ہونا، یہ اس وجہ سے انسان کے دل میں آتا ہے کہ جب رجوع اللہ زیادہ ہو، جس کا اللہ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے دل میں اتنی ہی نرمی پائی جاتی ہے، اتنا ہی تحمل پایا جاتا ہے، اتنا ہی برداشت کا مادہ پایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پھر انسان جو ہے کسی کی بات کو اپنے دل پر لے کر کے ہی بیٹھ جائے. جب انسان حلیم الطبع ہو، نرم مزاج ہو، تو کسی دوسرے کی کڑوی کشیدی بات چاہے وہ اصلاح کی غرض سے ہو یا کسی بھی غرض سے ہو، اس کو پھر برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. انسان اس کو زیادہ محسوس نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام اس وجہ سے مجادلہ فرما رہے تھے کیونکہ وہ حلیم الطبع تھے، وہ رجوع اللہ کرنے والے تھے. تو جب یہ مباحثہ ہوا تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اب یہ خیال اپنے دل سے نکال دو. ابراہیم علیہ السلام کا مباحثے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے عذاب میں تاخیر ہو جائے، قوم سے عذاب ٹل جائے. مبادہ وہ توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کو معاف کر لیں. جب توبہ استغفار کر لیں گے تو یقیناً پھر عذاب سرے سے ہی ٹل جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو ہے وہ آندھی
ماضی ریکارڈ موجود ہے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ فرما دیا، لیکن پوری قوم نے متفقہ طور پر جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے رونا دھونا کیا، توبہ استغفار کیا، آہوزاری کی، تو اللہ جل شانہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ تاریخ انبیاء میں یہ واحد واقعہ ہے، اللہ جل شانہ عذاب کا فیصلہ کرنے کے باوجود عذاب کو ٹال دیا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے قوم کا معاملہ تھا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی کوشش تھی کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے، کئی اور کو توبہ کا موقع مل جائے، لیکن اللہ جل شانہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ جل شانہ اس بات کو جانتے تھے اب مزید کسی میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، اس لیے عذاب کا فیصلہ آ گیا۔ تو فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم آپ اس بات کو اپنے خیال سے نکال دو، کیوں انہا قد جاء امر ربک، کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس قوم پر عذاب نازل ہونا ہی ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے اٹل فیصلہ آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل سکتی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں بدلنے والی طاقت بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے ثابت کر دیا کہ عذاب کا فیصلہ کرنے کے باوجود بھی میں ٹالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میری اس قدرت کا مظاہرہ کرنا ہے تو یونس علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیں۔ اللہ جل شانہ تو ہر بات پر جو ہے وہ قادر ہے، تو اس لیے جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو، کوئی مصیبت آئے، کوئی پشیمانی آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس کا مبادہ حل یہ ہے کہ انابت اللہ، رجوع اللہ پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ پہلے سے کم ہو۔ اور پھر وہ گناہ اجتماعی ہو تو توبہ استغفار بھی اجتماعی ہونی چاہیے، گناہ انفرادی ہو تو توبہ استغفار بھی انفرادی ہونی چاہیے۔ معافی تلافی اجتماعی گناہ پر اجتماعی صورت میں ہی ہوتی ہے، انفرادی گناہ پر انفرادی صورت میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب اجتماعی معاملات ہوں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس وقت پوری امت، پوری دنیا پر کورونا وبا کی شکل میں ایک عذاب مسلط ہے، لیکن اس کے باوجود زبانوں سے تو توبہ استغفار کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی قوم بشمول امت مسلمہ کے کوئی بھی قوم اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دھوکہ ویسے ہی بازار میں موجود ہے، ملاوٹ ویسے ہی موجود ہے، جھوٹ ویسے ہی موجود ہے، غیبت ویسے ہی موجود ہے، فحاشی اور عریانی ویسے ہی موجود ہے، زنا ویسے ہی عام ہے، میوزک ویسے ہی عام ہے، اور پورا سال سب سے بڑا ظلم جو اس دنیا پر ہو رہا ہے خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں، کہ پورا سال سٹیج کی دنیا کو زینت بخشنے والی وہ فحاشائیں رمضان میں وہی قوم کو دین سکھانے کے لیے کمر بستہ ہو کر کے بیٹھ جائے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب جو خود دین سے آشنا نہیں وہ دین کیا سکھلائیں گے، جو خود دین نہیں پہچانتے وہ دین کیا سکھلائیں گے۔ دین کے واضح احکام کی واضح طور پر دھجیاں اڑانے والی جو ہے وہ دین کا کیا سبق دیں گی۔ یہ امت کے ساتھ، یہ قوم کے ساتھ، یہ پاکستانی ملت کے ساتھ انتہائی بھیانک مذاق ہو رہا ہے اور انتہا درجے کا ظلم ہے۔ اور ظلم کا معنی یہ ہے وضع الشیء بغیر محلہ، جس چیز کا وہ محلی نہ ہو اس کو وہاں رکھ لیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ تو جب تک ایسے مظالم سے توبہ استغفار نہیں ہوگی تو یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ چاہے پوری زندگی لاک ڈاؤن کر دیا جائے پھر بھی اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا تب ہی ہوگی جب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں گے۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر آ گیا ہے نہ ٹلایا جانے والا عذاب۔ اب اللہ کی طرف سے ایسے عذاب کا فیصلہ آ گیا ہے کہ جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ کے خلیل آپ اس بات کو دل و دماغ سے نکال دیں، خیال سے نکال دیں کہ اللہ جو ہے اس عذاب کو ٹال دیں گے، کیونکہ ان کا گناہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم لوط نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ ان پر اتنا سخت جو ہے وہ عذاب نازل ہوا۔ وہ
آنے والی آیات میں قوم لوط کا گناہ کیا تھا، کیسے اس کی ابتدا ہوئی، کیا وہ گناہ کرتے تھے، پھر کس انداز میں اللہ جل شانہ نے اس پر عذاب کو نازل فرمایا، یہ انشاءاللہ آنے والی آیات میں آئندہ درس میں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔